السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں نعت خان وقار محمود ہاشمی اور آپ سب کو ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. دوستو, آج کی ویڈیو نہایت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے اور آج کا ٹاپک آپ نے ویڈیو تھمبنیل پہ پڑھ لیا ہے کہ نعت خوانی موسیقی کی دوسری اصناف سے مشکل کیوں ہے. اگر آپ لوگ اس بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے, میری ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں, شاید آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. تو میں بات کوئی بھی حوالے کے بغیر نہیں کروں گا اور ویڈیو کو مکمل سن کے پھر نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے یا میں غلط ہوں. اگر میں غلط ہوں تو پھر بھی بتا دیجئے, اگر میں ٹھیک ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اسے اپنے واٹس ایپ اور فیس بک میں جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا. تو دوستو, نعت خوانی موسیقی کی اصناف سے مشکل, یہ میرا کہنا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو میں بات کروں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ میں کر رہا ہوں, جتنا میرے پاس جو تجربہ ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ نعت خوانی واقعی موسیقی کی اصناف سے مشکل ہے. 3 باتیں میں کروں گا, ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نعت خوانی میں ہمیں بغیر کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے سہارے کے اپنا سکیل رکھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ موسیقی میں جب ہم یعنی کہ سوچ لیں کہ آپ گانا گا رہے ہیں تو ہمارے پاس ہارمونیم ہوتا ہے, تو ہم جو ہمارا سکیل ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے جی سیکنڈ بلیک ہمارا سکیل ہے, اس پہ ہم نے سیکنڈ بلیک پہ دبایا ہم نے اور ہمیں سکیل کی آواز آئی, ہم نے اس کے ساتھ اپنا سکیل میچ کر کے گانا شروع کر دیا. لیکن نعت خوانی جو ہے اس میں آپ نے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے آپ نے خود بخود بس اپنا سکیل رکھ دینا ہوتا ہے. کبھی کبھار بہت چھوٹا رکھا جاتا ہے, کبھی کبھار بہت اونچا رکھا جاتا ہے, لیکن جو بھی سکیل رکھا گیا آپ کو اپنی نعت ہر حال میں رچانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کی ہر سکیل پہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ سے اونچا رکھا گیا تو آپ کو اس پر بھی اپنا پورا فوکس رکھنا پڑے گا, رچانا پڑے گا, ٹھیک ہے. نیچے رکھا گیا تو سیم ایسے. دوسری بات یہ ہے کہ گانا خود بخود رچ جاتا ہے. گانے میں زیادہ آنس وغیرہ دینے کی, میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے بتایا کہ آنس کیا ہوتی ہے. گانے میں زیادہ آنس وغیرہ کی پابندی نہیں ہوتی, لیکن نعت میں بغیر آنس کے آپ نعت کو رچا نہیں سکتے. اس کی میں وجہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے گانے میں خود بخود رچاؤ پیدا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب تک آپ کے کانوں میں میوزک کی آواز پڑتی رہے گی آپ اچھا گاتے رہیں گے. تو اکثر گانے والے جو ہیں وہ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے ان سے گایا نہیں جاتا, وہ گا ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جی وہ ہارمونیم کھول اتھے لیا, تو وہ بغیر میوزیکل انسٹرومنٹ کے گا نہیں سکتے. جبکہ نعت خوانی آپ کو نعت خوانی بغیر کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے آپ کو نعت پڑھنی پڑے گی اور اس سے آخر تک رچانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور آخر تک نعت کا اثر بھی قائم رکھنا پڑے گا, رچاؤ بھی ہونا چاہیے. جبکہ گانے میں یہ پابندی نہیں ہے, آپ کی نہیں بھی ہے تیاری تو جو میوزیشین ہے آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے وہ خود بخود آپ کے گانے کو رچا دیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہوگی دوسری بات. تیسری بات جو ہے نہایت ہی انفارمیٹیو بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو استاد بھی ہیں غزلوں کے, گانوں کے اور کلاسیکل موسیقی کے بڑے بڑے استاد بھی ہیں, جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو نعت اچھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک پراپر نعت خواں کی طرح نعت نہیں ان سے پڑھ جاتی. لیکن جب نعت خواں جب میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ گانا گاتے ہیں تو وہ بہت اچھا گا لیتے ہیں. تو یہ ہے برکت کہ نعت خواں کسی بھی فیلڈ میں مار نہیں کھاتا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ نعت خوانی کی برکت ہے کہ اللہ پاک دوسری جو اصناف ہیں ان پر بھی عبور دے دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کے آگے بول نہیں سکتا. کوئی انہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہماری فیلڈ مشکل ہے. نعت خان جب گانا گاتے ہیں تو گانا رچ جاتا ہے. جب گانا گانے والے نعت پڑھتے ہیں تو نعت نہیں ان سے رچ پاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے عادی ہوئے ہوتے ہیں, اور جب میوزیکل انسٹرومنٹس کے بغیر وہ گانا پڑتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ان سے نہ سکیل ان سے رچتا ہے, نہ ان سے نعت کے بول ٹھیے وغیرہ نہ انہیں ان کی سمجھ آتی ہے. تو یہ ہے نعت خوانی. آپ لوگ اگر میری بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو نو پرابلم, میں نے ان کے لیے بنائی, میں ویڈیو بناتے ہی ان کے لیے ہوں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں اور جنہیں میری بات کے ساتھ اتفاق ہے. تو انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میری کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے. تو
تو انشاءاللہ میری مزید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی. تو میری ایک بار پھر یہی گزارش ہے کہ اگر ویڈیو کو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل کو اپنی سبسکرپشن میں رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.